اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوصیین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمۃ للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی حبک تقوی والایمان وبغضک کفر ونفاق صلوات مختصر سے جناب ختم نبوت کی حدیث یا علی آپ کی محبت کا نام تقوی اور ایمان ہے اور آپ کی عداوت کا نام بغض علی کا نام کفر ہے اور نفاق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے پوری امت اسلامیہ کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جو حب علی والا ہے اور دوسرا حصہ وہ ہے جو بغض علی والا ہے۔ حب علی والے کے لیے فرما دیا کہ یہی صاحبان ایمان ہیں اور یہی صاحبان تقوی ہیں، اور جہاں بغض علی ہے صاف صاف ارشاد فرما دیا کہ کفر بھی وہی ہے اور نفاق بھی وہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور تقوی بس اسی کو زیب دیتا ہے کہ جس کے پاس محبت علی ہے، اور باقی سب کو فریب دیتا ہے، زیب نہیں دیتا۔ لہذا انسان کو اگر تقوی اختیار کرنا ہے یا ایمان حاصل کرنا ہے اور ایمان کی معنی ہے تو اسے یہ چاہیے ہے کہ وہ علی سے محبت کرے، یعنی بغیر علی کی محبت کے نہ تقوی رہ جاتا ہے اور نہ ایمان رہ جاتا ہے، اور اگر علی کا بغض ہے تو اسے ایمان اور تقوی کی باتیں کرنا اچھا ہی نہیں معلوم ہوتا، اس لیے کہ اگر بغض علی ہے تو پھر کفر بھی ہے اور نفاق بھی ہے۔ یعنی جو بغض علی رکھ کے ایمان کی بات کر رہا ہے یا تقوی کی بات کر رہا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ کسی مصلحت کی بنا پر ایمان کی بھی بات کرے اور تقوی کی بھی بات کرے، اس لیے کہ جب بغض علی ہے تو پھر کفر ہی کفر ہوگا اور نفاق ہی نفاق ہوگا۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے صاف لفظوں میں یہ ارشاد فرما دیا۔ لیکن اب دیکھیے ایک بات یہاں پر یہ بھی غور طلب ہے کہ جب ہم مسلمانوں کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہم سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایمان کے لیے تو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہی کافی ہے، لیکن آپ کبھی غور فرمائیں کہ اگر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کافی ہوتا تو رسول یہ حدیث میں ارشاد فرماتے کہ علی کی محبت کا نام ایمان ہے اور بغض کا نام کفر ہے۔ ایک صلوات ایسے بات بالکل ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر علی کی محبت کے ساتھ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہے تب تو پھر وہ صاحب ایمان ہے اور لا الہ الا اللہ بھی فائدہ پہنچائے گا اور محمد رسول اللہ بھی فائدہ پہنچائے گا،
اور اگر بغض علی ہے اور لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے، محمد رسول اللہ بھی کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ منافق ہے، اس کی زبان پہ کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اب یہاں پر مجھے غور طلب یہ ہے کہ انسان اصول کیا ہے، اصول کیا ہے، یہ بھی ایک غور طلب ہے کہ اصول کیا ہے۔ تو ان کا صاحب اصول کیا ہے؟ دیکھیں لا الہ الا اللہ، تو رسول اللہ نے سب سے پہلے تو قولی لا الہ الا اللہ ہی کہا تھا کہ کہو لا الہ الا اللہ، لیکن لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کہنا بھی ضروری ہو گیا۔ آج خالی لا الہ الا اللہ کہنے والے کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ جب تک محمد رسول اللہ نہ کہے اس وقت تک لا الہ الا اللہ کہنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کہنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے۔ اب غور کریں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بس اللہ بس اللہ بس اللہ اور اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور ہمیں تو صرف اللہ پر ہی یقین رکھنا چاہیے اور اللہ ہی سب کچھ ہے اور اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کبھی غور کریں آپ کہ جب صرف اللہ ہے، ان کا ساتھ جتنے بھی انبیاء آئے وہ صرف اللہ کو پہچانوانے کے لیے آئے، اللہ کو منوانے کے لیے آئے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بس اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ صرف اللہ تو ہے مگر صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ صرف اللہ اللہ تو ہے مگر صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے، یعنی ان کا کام بھی بغیر محمد رسول اللہ کے چلتا نہیں ہے، تو انہیں کہنا پڑتا ہے۔ کیوں کہنا پڑتا ہے؟ دیکھیے غور طلب ہے بھائی، کس وجہ سے کہنا پڑتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ صاحب یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ ہی نے کہا ہے کہ محمد رسول اللہ کہو، دیکھیے محمد رسول اللہ کہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کیوں کہو، کس وجہ سے کہو، کاہے کے لیے ضروری ہو گیا؟ انکا صاحب جب اللہ نے روز اول ساری کائنات کو خلق کیا اور سارے انسانوں کو خلق کیا اور ساری مخلوق پیدا کر دی، تو اللہ نے اس وقت ساری مخلوق کو جمع کیا۔ دیکھیں ساری مخلوق کو جمع کیا جس میں سبھی کچھ تھا، اور تمام انبیاء بھی موجود تھے اور تمام پیغمبر بھی موجود تھے، سبھی تھے۔ اور جب ساری مخلوق کو جمع کیا ظاہر سی بات ہے جو اول مخلوق ہے وہ بھی تھے، سبھی تھے۔ انہوں نے کہا صاحب سب تھے، تو جب سب جمع ہو گئے تب اللہ نے آواز دی کہ کون ہے جو میری وحدانیت کا اقرار کرے، کہو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ۔ تو روایت یہ بیان کی گئی کہ سب سے پہلے ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلے رسول اللہ نے یہ کلمہ اپنی زبان مبارک پر جاری کیا اور رسول اللہ نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اور جب اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو تمام مخلوق نے نبی سے سن کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تب اللہ نے آواز دی کہ میرے نبی، میرے پیغمبر، اول مخلوق، اے نور، لہذا کیونکہ تم نے سب سے پہلے میری وحدانیت کا اقرار کیا ہے، سب سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا ہے، لہذا اب میں کسی کا کہا ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک وہ تمہاری رسالت کی گواہی نہ دے لے، کہ جب تک تمہاری رسالت کی گواہی نہ دے لے۔ تو اب جہاں بھی کوئی بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا تو اس پر واجب ہو جائے گا کہ اسی کے ساتھ ساتھ، دیکھیے اسی کے ساتھ ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، دیکھیے محمد رسول اللہ کہے، اور جب تک نہیں کہے گا تو اللہ کہتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ قبول نہیں کروں گا۔ اب معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی شرط کا نام ہے محمد رسول اللہ۔ دیکھیے محمد رسول اللہ شرط ہے،
جب تک یہ نہ کہیں گے لا الہ الا اللہ قبول نہ ہوگا، اور جب قبول نہ ہوگا تو کہیے یا نہ کہیے بات برابر ہے، یہ کہیے یا نہ کہیے بات برابر ہے۔ یہ روایت سب نے لکھی، شیعوں نے بھی لکھی، سنیوں نے بھی لکھی، سب نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھی۔ جب سب نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھی تو اس سے ایک نتیجہ نکلا کہ اللہ نے پہلی منزل پر، دیکھیے پہلی منزل پر یہ اس نے قانون بنا دیا۔ دیکھیے قانون ہے، کیا قانون ہے کہ میں اس وقت تک لا الہ الا اللہ کو قبول نہیں کروں گا جب تک اس کی رسالت کی گواہی نہ دو کہ جس نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہا۔ دیکھیے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہا، تو اب لا الہ الا اللہ کے ساتھ رسول کی رسالت کی گواہی اس لیے جوڑی گئی کہ رسول اللہ نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہا۔ دیکھیے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہا تو اب ایک قانون بن گیا نا کہ جو سب سے پہلے کہتا ہے اسے بھولا نہیں جائے گا، ایسے یاد رکھا جائے گا، اور جب تک اس کی رسالت کی گواہی نہ دی جائے گی اس وقت تک اللہ کہتا ہے کہ میری وحدانیت کی گواہی دو گے تو میں قبول نہیں کروں گا۔ یعنی اگر مجھے مان رہے ہو تو بغیر اس کے نہ مانو جس نے مجھے سب سے پہلے مانا، لیکن جس نے مجھے سب سے پہلے مانا۔ تو اللہ نے یہ قانون بنایا کہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے تو ساتھ میں محمد رسول اللہ کہنا ہے، تو بھائی یہی تو قانون آگے بڑھے گا، بھائی یہی تو قانون آگے بڑھے گا۔ تو جیسے لا الہ الا اللہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک محمد رسول اللہ نہ کہا جائے، اس لیے کہ محمد نے سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، تو محمد رسول اللہ بھی اس وقت تک قبول نہ ہوگا جب تک سب ساتھ ساتھ علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا جائے، کیونکہ علی نے سب سے پہلے رسول کی رسالت کی گواہی دی۔ ایک صلوات پڑھیں سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام نے رسالت کی گواہی دی، تو جب سب سے پہلے رسالت کی گواہی دی تو پھر حضرت علی کی ولایت کا بھی اقرار کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ نے دعوت ذوالشیرہ میں کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ کون ہے کہ جو میری رسالت کی گواہی دے اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے، کون ہے جو میرے دین کو قبول کرے، کون ہے جو میری رسالت کی گواہی دے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ کہا تو سب سے پہلے حضرت علی کھڑے ہوئے اور حضرت علی علیہ السلام نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھیے آپ اللہ کے رسول ہیں، تو جیسے اللہ نے سب سے کہا تھا کون ہے جو میری وحدانیت کی گواہی دے، تو سب سے پہلے نبی کھڑے ہو گئے، ویسے ہی نبی نے کہا کہ کون ہے جو میری رسالت کی گواہی دے، تو سب سے پہلے علی کھڑے ہو گئے، بھائی سب سے پہلے علی کھڑے ہو گئے۔ تو جیسے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ ضروری ہے، ویسے ہی محمد الرسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ ضروری ہے، علی ولی اللہ ضروری ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ لا الہ الا اللہ اس وقت قبول نہ ہوگا جب تک محمد الرسول اللہ نہ کہا جائے، اور محمد الرسول اللہ اس وقت تک قبول نہ ہوگا جب تک علی ولی اللہ نہ کہا جائے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اب اس طرح کے لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ صاحب محمد رسول اللہ کہنا واجب ہے یا مستحب؟ اس کے اوپر لوگ بحث کرنے لگتے ہیں کہ بھائی اس کو واجب کہا جائے گا یا مستحب کہا جائے گا، اور بڑا زور ہے کہ مستحب سمجھیے۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ بہت زور ہے اس بات پر کہ مستحب سمجھیے۔ دیکھیے مستحب سمجھیے، ارے صاحب اول تو واجب ہے اور مستحب بعد میں ہے۔ طرح طرح کی باتیں لوگ، طرح طرح کے خیالات لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ مستحب پہلے یا واجب پہلے؟ تو ان کا صاحب یہ کیا مطلب ہے؟ بھائی پہلے کیا ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مقصد مستحب ہے تو ایسے کہتے ہیں مستحب ہے جیسے مستحب کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اول تو واجب ہے، اول تو واجب ہے، اول تو واجب ہے۔ چلیے واجب ہے اول، لیکن پہلے بتائیے کہ مستحب پہلے یا واجب پہلے؟ تو نے کہا صاحب واجب پہلے۔ میں نے کہا واجب پہلے تو پہلے نماز پڑھا کیجیے پھر اذان دیا کیجیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد، ایک اور صلوات پڑھیں محمد۔ یہ کون سی بات؟
بات یہ بھی سامنے آئے گا، کہا کہ صاحب اگر یہی سب کچھ ہے اور اسی کو آپ سب کچھ سمجھتے ہیں تو پھر اسے سب سے آخر میں کیوں کہتے ہیں؟ یہ سب سے آخر میں کیوں کہتے ہیں؟ پوری توجہ سنیے. ہم اصل میں علی کی ولایت کو بنیاد سمجھتے ہیں. دیکھیے بنیاد سمجھتے ہیں، پوری توجہ سنیے گا. اور بنیاد کا معاملہ یہ ہے کہ بنیاد ہی پہلے ہے. مگر اگر آپ غور کریں تو نظر جو ٹھہرتی ہے کسی بھی مکان کی، اگر آپ بنیاد دیکھیں تو بنیاد تک نظر نہیں پہنچتی، بلکہ آپ کو دیواریں پہلے دکھائی دیں گی اور دروازہ پہلے دکھائی دے گا اور چھت پہلے دکھائی دے گی. آپ غور کر رہے ہیں، چھت پہلے دکھائی دے گی، لیکن اصل چیز ہے بنیاد. اگر بنیاد کمزور ہے تو دروازہ ٹھہر نہیں سکتا، دیواریں رک نہیں سکتی، اور چھت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دیکھیے چھت کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو غور طلب یہ ہے کہ بنیاد جو آپ کو دکھائی نہیں دیتی وہی مضبوط ہونا چاہیے. ایک توجہ فرما رہے ہیں، وہی مضبوط ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے بھی جسے بنیاد سمجھا ہے اسی کو غیبت میں رکھا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد. اب یہاں کے پر ذرا سا متوجہ ہو جائیں کہ انہوں نے کہا کہ صاحب واجب ہے یا مستحب. میں نے کہا مولانا صاحب واجب کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا صاحب نماز واجب ہے. ان کا اول نماز ہے، اول نماز ہے، اول نماز ہے. برابر آپ کے سامنے کیا کہ بھائی اول نماز ہے مگر بس نماز نہیں. یہ بھی آپ سمجھ لیجیے کہ بس نماز ہے ایسا نہیں. اول نماز ہے تو اول کا مطلب ہی یہ ہے کہ دوسرے نمبر پر بھی کچھ ہے اور پھر تیسرے نمبر پر بھی کچھ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر نماز پڑھ لی روزے سے کوئی مطلب ہی نہیں. حج کو تو جائیں گے نہیں، اس لیے پیسے بھی خرچ ہوں گے، محنت بھی کرنا پڑے گی. صلوات پڑھے محمد. خالی نماز ہی نماز نہیں ہے، نماز کے ساتھ روزہ بھی ہے. نماز بھی پڑھنا ہے، روزہ بھی ہے. اور یہ جو فہرست ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ یوں ورٹیکل فہرست کہ اول نمبر پر نماز، پھر اس کے بعد روزہ، پھر اس کے بعد حج. ایسا نہیں ہے. یہ فہرست یوں نہیں بنی ہے، یوں بنی ہارزانٹل ہے. جس لائن میں نماز ہے اسی لائن میں روزہ بھی ہے، اسی لائن میں حج بھی ہے. ایک صلوات پڑھیں. یہ کہیں کہ اب نماز پڑھ لی اور روزے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور روزہ رکھ لیا ہے اور حج کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں، نماز بھی پڑھنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، حج بھی کرنا ہے، زکوٰۃ بھی دینا. دیکھیے زکوٰۃ بھی دینا. اب یہ کہ چھوٹ کا معاملہ تو جیسی بیماری ہوتی ہے ویسی چھوٹ ملتی ہے، اور ہر چیز میں چھوٹ ملتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد. جیسے لوگ ہم سے کہہ دیتے ہیں کہ روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یا یہ کہ حج کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ صاحب روزہ جو ہے اس میں چھوٹ ہو گئی ہے. اگر بیمار ہیں تو روزہ نہ رکھیں، لیکن نہ رکھنے کا مطلب یہ تھوڑی کہ غائب ہی کر دیں. جب صحت ہو جائے تو اسے رکھیں. یہ بھی تو ہے، اس کی قضا بھی تو ضروری ہے. سفر میں اگر روزہ قصر ہو جائے تو اس کی بھی ظاہر سی بات ہے کہ ضرورت ہے یا نہیں ہے. انہوں نے کہا صاحب ہے. اسی طرح سے نماز کا صاحب نماز کی چھوٹ نہیں ہے، نماز کی چھوٹ نہیں ہے. کیسے نہیں چھوٹ؟ آپ کبھی غور کریں ہے کیسے. مثلا ہم سفر میں چلے گئے تو 4 رکعتی 2 رکعتی ہو گئی، چھوٹ ملی یا نہیں ملی؟ کوئی چھوٹ ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا صاحب چھوٹ ہے. تو ہر چیز میں چھوٹ ہے. اگر چھوٹ نہیں ہے تو محبت اہل بیت میں نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد. اگر چھوٹ نہیں ہے تو محبت اہل بیت میں نہیں ہے. نماز قصر ہو جائے گی، روزہ قصر ہو جائے گا. دیکھیے روزہ قصر ہو جائے گا، لیکن محبت اہل بیت یہ قصر نہیں ہوگی. اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ صاحب کم کر دیجئے، اپنے شہر میں رہیے تو زیادہ محبت کیجئے اور جب باہر نکلیے تو تھوڑی کم کر لیجئے. ایسا کچھ نہیں. یہاں کے اوپر کوئی چھوٹ نہیں ہے، بلکہ مرتے دم تک، یعنی زندگی کی آخری سانس تک محبت اہل بیت واجب ہے. دیکھیے محبت کرنا الگ بات ہے
اور محبت پر مر جانا یہ الگ بات ہے. دیکھیے یہ الگ بات ہے. اہل بیت اطہار کی محبت پر مرنے کا حکم دیا ہے. دیکھیے مرنے کا حکم دیا ہے. یہ نہیں کہا گیا جیسے یہ حدیث سامنے آتی ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو محبت اہل بیت پر مر گیا وہ شہید مر گیا. اس میں یہ نہیں ہے کہ جہاں محبت اہل بیت جس نے کی وہ شہید ہے. نہیں، جو محبت اہل بیت پر مر گیا وہ شہید ہے. یہ مر گیا بتا رہا ہے کہ خالی زندگی میں تھوڑی سی محبت کی اور اس کے بعد گھوم گئے دوسری طرف، تو وہ شہید نہیں ہوگا. محبت پر مرنا ضروری ہے. دیکھیے محبت پر مرنا ضروری ہے. اب آپ نے غور کیا، ہر جگہ اپنی جان بچانا واجب ہے لیکن محبت اہل بیت میں مرنا ضروری ہے. ایک صلوات پڑھیں. اس پر مرنا ضروری ہے. اب یہ واجب ہے یا مستحب؟ ان کا صاحب ولایت علی واجب ہے یا مستحب؟ بڑی بحثیں ہیں اور بہت سے علماء نے اس کو واجب بھی لکھا ہے اور بہت سے کیا زیادہ تر علماء جو ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب. کبھی آپ غور فرمائیں کہ مستحب اور واجب میں فرق کیا؟ یہ فرق کیا؟ ان کا صاحب یہ بھی بات ہوتی ہے، وہ بھی بات، بہت سی عبادتیں ہیں تو واجب ہیں اور بہت سی عبادتیں ہیں جو مستحب. واجب اصل میں وہ عمل کہلاتا ہے، لیکن بہت ہی شارٹ میں بتا دوں، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس میں سمجھ لیے آپ یہ تبلیغ کرو بھی آ جاتا ہے سامنے، کہ واجب وہ عمل کہلاتا ہے کہ جس کے کرنے میں ثواب ہے اور نہ کرنے میں گناہ ہے اور سوال ہوگا. واجب اگر نہیں ادا کیا ہے تو اس کا سوال ہوگا. روز محشر پوچھا ضرور جائے گا کہ بھائی یہ عمل واجب تھا اور تم نے اس عمل کو چھوڑ دیا تو کیوں چھوڑ دیا، اس کی وجہ بیان کر. ٹھیک ہے، اس کی وجہ بیان کر سوال کیا جائے گا. مستحب وہ عمل ہوتا ہے جس کے کرنے میں تو ثواب ہوتا ہے اور نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا. یعنی آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، آپ سے اس کا سوال نہیں کیا جائے گا روز محشر کہ بھائی یہ عمل مستحب تھا تم نے کیوں نہیں کیا. اسے کہتے ہیں مستحب. اس کے بعد پھر اور آگے بڑھ جائیے تو اسی طرح سے پسند حرام. حرام کا معاملہ یہ ہے کہ جس کے نہ کرنے میں، جس سے بچ جانے میں ہی نجات ہے اور ثواب ہے، اور جس عمل کے کرنے میں گناہ عظیم ہے اور اس کے لیے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا. اس کے بعد پھر اور آگے بڑھیے تو پھر ایک لفظ ہمیں ملتا ہے مباح. دیکھیے مباح کا معاملہ یہ ہے کہ جس کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر. کر لیں گے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، اور نہیں کریں گے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اس کا گناہ ہے اور نہ اس کا کوئی ثواب ہے. یہ ہے مباح. بہت سے ایسے اعمال ہیں جسے کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی. اسی طرح سے اور آگے بڑھیے تو پھر ایک لفظ ملتا ہے مکروہ. مکروہ کا معاملہ یہ ہے کہ کراہیت کے ساتھ اگر اسے کر لیا ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی گناہ ہونا نہیں ہے، اور اگر نہیں کیا ہے تو بہتر ہے، اگر نہ کرنے میں کوئی ثواب بھی نہیں ہے، لیکن اگر کر لیا ہے تو کراہیت ہے اس میں، لہذا اس کا نہ کرنا ہی بہتر ہے. اب اسی طرح سے آپ بہت سی چیزیں ہیں جو سامنے آتی رہتی ہیں. اکثر و بیشتر آپ سے لوگ کہتے رہتے ہیں ارے ان کا صاحب یہ کوئی مسئلہ نہیں، مکروہ ہے. جیسے مثلا سادات کے لیے سیاہ رنگ کے جوتے، انہوں نے کہا یہ مکروہات میں ہے.
تو اگر حالت مجبوری ان کے اوپر پہننا پڑ رہا ہے تو کراہیت کے ساتھ پہن لیے کوئی حرج نہیں، ورنہ یہ نہیں پہننا چاہیے۔ اور کریں کلیجی کھانا، پائے کھانا، سردی ہے آج کل خوب لوگ شوق سے کھاتے ہیں، یہ سب مکروہات میں آتے ہیں، دیکھیے سب مکروہات میں یہ چیزیں جو ہیں، مثلا گردہ ہے، کلیجی ہے، پھیپڑا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مکروہات میں ہیں۔ اسی طرح سے بہت سی چیزیں ہیں جو مکروہات ہیں۔ مباح وہ عمل ہے جس کا کرنا نہ کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کر لیا تو ٹھیک ہے اور نہیں کیا تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں، اس میں آ کر کوئی سوال نہیں ہوگا، مکروہات میں بھی آ کر کوئی سوال نہیں ہوگا، دیکھیے کوئی سوال آپ کا نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آئیے ساتھ بھائی آئیے ایک سوال مباح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو ٹھیک ہے، آپ کی ضرورت کے پر ہے، اگر آپ نے کر لیا تو اس میں کوئی ثواب بھی نہیں ہے اور کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے یا رسول نے اس کے بارے میں کچھ آپ سے نہیں کہا ہے، نہ اسے روکا ہے، آپ کو منع کیا ہے، ٹھیک ہے، نہ منع کیا۔ مثال کے طور پر چائے پینا تو خاص طور سے ذاکرین کو بعد میں جیسے پلائی جاتی ہے، اور سمان ہے ان کا بیٹھے اسی طرح سے اور آگے بڑھیے تو مستحبات جو ہے یہ جسے لوگ اکثر و بیشتر ہمارے یہاں عرف عام میں اور ہر ایک کی زبان پر ان کا سنت ہے، یہ سنت ہے، تو یہ جو ہے یہ سنت ہی سمجھ لیے، مستحب جسے آپ کہہ لیں، تو اس کا کرنا ثواب ہے اور نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ آپ سے پوچھے گا نہیں اس کے بارے میں کہ بھائی یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ مثال کے طور پر 2 رکعت نماز آپ نے صبح کی پڑھی، واجب تھی، وہ نہیں پڑھیں گے تو پوچھا جائے گا کیوں نہیں پڑھی، دیکھیے کیوں نہیں پڑھی اس کا سوال ہوگا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مثلاً آپ نے 2 رکعت نماز جو ہے وہ حجہ میت کی پڑھ لی، کسی کی صبح کی 2 رکعت حجہ میت کی نماز پڑھ لی، تو یہ جو حجہ میت آپ نے پڑھ لی یہ مستحب ہے، اگر پڑھ لی ہے تو آپ کو بھی ثواب پہنچے گا، جس کا آپ نے حجہ کیا اسے بھی پہنچے گا، اور اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے تو آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ بھائی آپ نے کیوں نہیں پڑھی۔ 2 رکعت داخلہ مسجد یہ مستحب ہے، آپ مسجد میں داخل ہوئے، اگر آپ نے پڑھ لی تو اللہ کہتا ہے کیا کہنا میرے بندے تو نے پڑھ لی، اب جب پڑھ لی جو ہم نے واجب بھی نہیں کیا تھا جس پر تو نے پڑھ لیا وہ عمل کر لیا، یہ ثواب، دیکھیے یہ ثواب، اور اگر نہیں پڑھی تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ بھائی آپ نے داخلہ مسجد کی نماز کیوں نہیں پڑھی۔ لیکن جو نماز واجب ہے وہ اگر آپ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، اور نہیں پڑھیں گے تو سوال بھی کیا جائے گا، دیکھیے سوال بھی کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واجب چھوڑ دینے پر سوال کیا جائے گا اور ادا کر دینے پر ثواب ہوگا، اور مستحب اس عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے میں تو ثواب ہے اور نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور جب گناہ نہیں ہے تو اس کا آپ سے کوئی سوال بھی نہیں کیا جائے گا، لیکن نہیں کیا جائے گا سوال، اس کو نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ عمل کیوں نہیں کیا، اسی کو کہتے ہیں مستحب، دیکھیے اسی کو کہتے ہیں مستحب۔ تو اب جس عمل کا سوال کیا جائے گا اسے واجب سمجھا جائے گا، اور جس عمل کا سوال نہیں کیا جائے گا اسے مستحب سمجھا جائے گا۔ اب میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ ولایت علی کا سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی آپ خود سوچ کے بتائیے کہ ولایت علی کا سوال کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ تو نے کہا صاحب ولایت علی کا تو سوال کیا جائے، اس لیے کہ قرآن مجید میں آیت موجود ہے کہ روز محشر اللہ کی آواز آئے گی کہ اے ملائکہ اس گروہ کو روکو، اس لیے کہ ابھی ان سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، دیکھیے سوال کیا جائے گا۔ اب جب
ملائکہ سے کہا جائے گا، سوال کیا جائے گا تو ملائکہ پوچھیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں ابو حنیفہ نے یہ کہا کہ جو پوچھا جائے گا وہ کھانے کے بارے میں پوچھا جائے گا اور لباس کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا کھایا ہے، کتنا کھایا ہے، کیا پہنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے پانی بھی پیدا کیا اور کھانا بھی پیدا کیا، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ ابو حنیفہ کی روایتیں ہیں، یہ ابو حنیفہ کا نظریہ ہے۔ لیکن جب یہ بات ہمارے اور آپ کے چھٹے سرکار حضرت امام صادق علیہ السلام امام سے پوچھی گئی تو امام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے غلط بات بیان کی، اس لیے کہ اللہ کو اس نے اپنا جیسا سمجھ لیا۔ اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ تم بتاؤ کہ اگر تم کسی کو دعوت پر بلاتے ہو اور وہ تمہارے گھر دعوت پر آتا ہے اور تم اسے کھانا کھلاتے ہو اور جب وہ کھانا کھا کے چلنے لگتا ہے دروازے میں پہنچتا ہے تو کیا اس سے پوچھتے ہو تم نے کئی روٹیاں کھائیں، کتنے چاول کھائے، پانی پیا تھا یا نہیں پیا تھا؟ ان کا ہم کیسے پوچھیں گے، ہم ہی نے تو کھانے پر بلایا ہے، ہم ہی نے کھانا کھلایا ہے۔ تو امام نے فرمایا بڑے شرم کی بات ہے کہ تم تھوڑا سا ایک وقت کھانا کھلا کے تو کسی سے سوال نہیں کرتے ہو۔ اللہ تو رزاق ہے، وہ ساری کائنات کو کھانا کھلاتا ہے، تو وہ کھانا کھلا کے کیسے پوچھے گا کہ تم نے کیا کھایا، کیوں کھایا، کیسے کھایا؟ تو لوگوں نے پوچھا کہ پھر سوال کس کا کیا جائے گا؟ امام نے مسکرا کے فرمایا کھانے پینے کا سوال نہیں کیا جائے گا، یہ ہماری ولایت کا سوال پوچھا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ وہ سوال جو ہوگا وہ ہماری ولایت کا ہوگا۔ امامت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ولایت علی کے بارے میں پوچھا جائے گا، دیکھیے ولایت آل محمد کے بارے میں پوچھا جائے گا، معصومین کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب لوگ کہیں گے کہ صاحب یہ تو روایتیں ہیں، یہ کیسے مان لیں؟ دیکھیے ابھی مان لیں تو بہتر ہے، یہ بھی آپ سمجھ لیجیے، پوری توجہ سنیے گا۔ ابھی مان لیجیے گا تو معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے، ورنہ یہ کہ جب قبر میں پہنچ گئے تو اب شانہ ہلا ہلا کے کہا جا رہا ہے کہ جب وحدانیت کا سوال کیا جائے تو یہ بتا دینا، جب رسالت کے بارے میں پوچھا جائے تو یہ بتا دینا، اور جب امامت کے بارے میں پوچھا جائے تو یہ بتا دینا۔ اے بھیا جب امامت کے بارے میں سب مستحب ہے تو پوچھا کیوں جائے گا؟ بھئی وہاں شانہ ہلا کے کہہ رہے ہیں پوچھا جائے گا۔ پوچھا جائے گا کا مطلب ہی یہ ہے کہ واجب ہے۔ اگر کہیں میت نے کچھ پوچھ لیا کہ زندگی بھر تو کہتے رہے پوچھا نہیں جائے گا، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، اب چھانا ہلا کے کہہ رہے پوچھا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھے محمد۔ یہی تو کہا جاتا ہے تلقین میں شانہ ہلا ہلا کے کہ یہ بتا دینا، یہ بتا دینا، یہ بتا دینا، یہ بتا دینا۔ تو جب وہاں پوچھا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت علی وہ مسئلہ ہے کہ جو قبر میں بھی پوچھا جائے گا اور محشر میں بھی پوچھا جائے گا، اور جس کا سوال ہو جائے وہ واجب ہوتا ہے، مستحب نہیں ہوتا ہے۔ اے صلوات محمد۔ محترم یہ ولایت امیر المومنین ہے، یہ ولایت آل محمد، اور انسان کو اسے سمجھنا چاہیے۔ لیکن افسوس اسی پر ہے کہ یہ ایک عجیب و غریب بات ہے، کبھی آپ غور کریں کہ بس آخری بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ مثلاً یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، دوسرے مذاہب والے ہیں، ان میں کبھی آپ غور کریے تو انہی نے اپنے نبیوں کو ان کی منزلت سے بڑھایا ہے۔ مثلا حضرت عیسیٰ ہیں، نبی ہیں، ان کو انہوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا، دیکھیے بیٹا کہہ دیا، اسے بڑھایا۔ ہر قوم نے اپنے رہبر کو بڑھا کے پیش کیا، ہر قوم ہمیشہ بڑھا کے پیش کیا۔ یہ بدقسمتی صرف اور صرف مسلمانوں کی ہے کہ جسے اللہ نے بڑھا ہوا نبی بھیجا تھا اور اس نے اس کی منزل کو گھٹا دیا اور اپنا جیسا کہنے لگا۔ کبھی غور کریں
کہ یہ بدقسمتی صرف اور صرف اگر ہے تو صرف مسلمانوں کی ہے. دوسری قومیں تو اپنے رہبر کو اللہ سے ملائے دے رہی ہیں کہ وہ اللہ جیسے ہیں. اے مسلمان ہیں کہ جنہیں واقعی ایسا بھیجا تھا جن کے لیے کہ جو اللہ کے صفات کا مظہر تھا، اور انہیں نے اسے اپنا جیسا کہنا شروع کر دیا. دیکھیے اپنا جیسا کہنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد دیکھیے بات یہی بنی ختم ہوئی ہے. مسلمانوں کے 73 فرقوں میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ 72 فرقوں کے رہبر کچھ بھی نہیں ہیں. دیکھیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انہی نے اتنا بڑھایا کہ جھوٹے کو سچا کہنے لگے، لٹیرے کو غنی کہنے لگے، ماں بہنوں کے رشتوں میں فرق نہ کرنے والے کو فاروق کہنے لگے. لیکن ہمارے یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ ادھر آل محمد کے فضائل بیان کیے کچھ لوگوں کو مرچیں لگ جاتی ہیں. اے صلوات پڑھے محمد. ایک اور صلوات بھیجے محمد. کہ ہمیں جو اللہ نے ہماری کی قسم خوش قسمتی ہے اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے وہ صرف اور صرف ولایت آل محمد ہے. اور اسی ولایت کی بنا پر ہم سب سے الگ ہیں. اسی ولایت کی بنا پر ہم سب سے الگ ہیں. لیکن جہاں یہ باتیں بیان کرو، انہوں نے کہا صاحب یہ کیسے ہو، یہ کیسے ہو، یہ کیسے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ صاحب کردار بیان ہو، اور یہ بیان ہو، اور وہ بیان ہو. آپ جب بیان کرتے ہیں تو آپ جھگڑے والے انداز میں بیان کرتے ہیں. آپ جھگڑے والے انداز میں بیان کرتے ہیں. آپ دوسروں کی بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے بھی مجلس سے ملنا کیا کہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کم سے کم 15 منٹ تو کم سے کم کسی دوسرے کا بھی ذکر ہو جانا چاہیے. تو ہم نے کہا ہم 15 منٹ کیا، ہم 15 سال ذکر کریں. مگر آپ ہمیں یہ بتائیے کہ انہوں نے کیا کیا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا. اور دوسری بات یہ ہے میاں کہ مجلسیں آل محمد کے نام پر مجمع بلایا جاتا ہے، دوسروں کے ناموں پر نہیں بلایا جاتا. اور جب آل محمد کے نام پر بلایا جاتا ہے تو آل محمد کے ذکر میں کمی کر کے کسی دوسرے کا ذکر کرنا یہ خیانت کہلاتی ہے. اور خائن کو اللہ بخشنے کو تیار نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد. دیکھیے یہ ہمارے یہاں ہوتا نہیں ہے اور اس میں کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے. ایک ہمارے والے ہیں، ایک آپ کے والے ہیں. ایک ہمارے والے ہیں، آپ والے ہیں، کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے. اگر آپ کو تقابل کرنا ہے تو ہم تو پورے چیلنج سے آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں ہم اپنے والوں کے نام پر مجمع بلا رہے ہیں، آپ اپنے والوں کے نام پر بلائیے. ہم بھی تو دیکھیں کہ ہمارے یہاں کتنے آتے ہیں، آپ کیا کتنے آتے ہیں. آپ ہم سے کہتے ہیں آپ تھوڑے سے ہیں، ہم تھوڑے سے ہو کے بھی بہت ہو جاتے ہیں. آپ کے یہاں بہت ہو کے بھی تھوڑے بھی نہیں آتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. فخر ہے اس بات پر کہ ہم صرف اور صرف ذکر آل محمد کرتے ہیں، اس لیے کہ یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہماری جان ہے، اور ہمارے لیے سب کچھ یہی ہے. یہ سب کچھ یہی ہے. اس لیے کہ ہم جو دنیا میں آئے ہیں وہ ذکر آل محمد ہی کے لیے ہیں، اور یہی ہمارے حیات ہے، یہی ہماری مقصد حیات ہے. اور ہم جیتے ہیں تو انہی کے لیے جیتے ہیں، اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہم جب تک جئیں. اب یہ ایک عجیب و غریب مسلمانوں کا نظریہ ہے. ایک صاحب کی کلپ تھی اور خیر ہیں، وہ کہنے لگے صاحب شیعہ کیا ہیں، وہ تو اب سب ختم ہو چکے ہیں، اور خالی نسلیں چل رہی ہیں، اب تو صرف زندہ لاشیں رہ گئی. فرمایا زندہ لاشیں رہ گئی ہیں.
لیکن اگر زندہ لاش بھی ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ لاشوں کو ٹھوکر سے زندہ کرنے والا بھی ابھی موجود ہے. ایک صلوات پڑھیں. اور کسی کے پاس نہیں ہے، اور کسی کے پاس نہیں ہے، وہ ہمارے ہی پاس ہے کہ جو مردوں کو جلانے والا ہے. آپ کے پاس تو مردہ ہونے والے لوگ ہیں، مردوں کو جلانے والے لوگ نہیں. یہاں مردوں کو جلانے والے لوگ موجود ہیں. اب یہ کہ صاحب آپ کی قوم مردہ ہو گئی ہے، مردہ ہو گئی تو اس میں ہمیں پریشانی کی بات نہیں ہے. اگر ہم مردہ بھی ہو جائیں گے تو جلانے والا بھی موجود ہے. اس لیے کہ اگر بیماری ہے تو دوا خود بخود پہلے سے موجود ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد. کہ ہم جو روتے ہیں وہ امام حسین پر روتے ہیں، کیونکہ ہم حسین پر روتے ہیں. اب جب امام حسین علیہ السلام پر روتے ہیں تو لوگ طرح طرح کی بات کرتے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ بڑی ٹیکنیکل بات آپ کے سامنے عرض کر دیں. پھر کہا وہ تو اس دنیا سے چلے گئے، اور جب چلے گئے تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور جو لفظیں ہیں وہ کیا استعمال کریں، ان کا نام مر گئے، مر گئے، موت آ گئی، موت آ گئی. اچھا جب ہم نے ماتم کرنا شروع کیا تو کہنے لگے زندہ جاوید کا ماتم بھی کرتے ہیں. ہم نے بات نہیں کیا کہ دوڑی بات. جب ہم نے امام حسین کا تذکرہ کیا تو کہنے لگے مر گئے. اب جب ہم نے انہیں کی زبان سے سنا مر گئے تو ہم رونے لگے. جب رونے لگے تو ہم نے پوچھا آپ کیوں نہیں رو رہے ہیں، آپ بھی تو چاہنے والے. کہنے لگے ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے زیادہ تو انہیں آپ ہی زندہ مان رہے ہیں. دیکھیے زندہ مان رہے ہے کیا، یہ نہ امام حسین سے انہیں محبت ہے اور نہ انہیں مولا علی سے محبت ہے. یہ بھی دیکھیے بالکل ایک ٹیکنیکل لفظ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. اس لیے کہ جب ہم نے کہا یا علی مدد تو کہنے لگے مر گیا اسے مدد کے لیے کیوں پکار رہے ہیں. اور جب ہم نے کہا یا حسین تو کہنے لگے زندہ کے ماتم کر رہے ہیں. میں نے پوچھا وہ مر کیوں گئے، یہ زندہ کیوں ہے. کہنے لگے یہ زندہ اس لیے ہے کہ یہ شہید ہیں اور شہید زندہ رہتا ہے. تو بھیا علی بھی تو شہید ہیں. یہ فلسفہ ہماری آج تک نہیں سمجھ میں آیا کہ ایک شہید مر گیا ایک شہید زندہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ ہیں کہ جن کی آج تک نہ موت سمجھ میں آ سکی ہے نہ حیات سمجھ میں آ سکی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد. نہ یا علی برداشت ہو رہا ہے اور نہ یا حسین برداشت ہو رہا ہے. الحمدللہ ہمارے ہاں یا علی بھی ہے یا حسین بھی ہے. اور خدا سلامت رکھے یا علی کہنے والوں کو یا حسین کہنے والوں کو. اسی میں زندگی ہے. زندگی اگر ہے تو یا حسین میں ہے اور یا علی میں. یہی زندگی بانٹنے والے. اور خدا کی قسم کیوں نہ ہو، اس لیے کہ موت کو اگر ہاتھ باندھے دیکھا ہے تو ہم نے کربلا کی سرزمین آپ کو معلوم ہے کہ یہ مادر ابوالفضل عباس جناب ام البنین کی سلسلے سے مجالس ہیں. خدا سلامت رکھے قربان صاحب کو کہ جو بڑے اہتمام سے مجلسیں کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ آزا خانہ بھی ہے تو شہزادی ام البنین کے سلسلے کا ہے اور ان کے نام سے منسوب ہے. ام البنین کون ہے کہ آقا ابوالفضل عباس کی والدہ کی. ام البنین بیٹوں کی ماں. اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ ماں ہے جس کے 4 بیٹے کربلا میں امام حسین پر قربان. عزیزوں زہرا کا بھرا گھر مل گیا. ایک یہ ماں ہے اور ایک وہ ماں ہے کہ جس پر تو اتنے مصائب گزرے ہیں کہ
جو لوحاں پڑتی ہوئی اس دنیا سے گئی ہیں کہ میرے اوپر اتنی مصیبتیں پڑی ہیں کہ دنوں پر پڑتی تو مثل تاریخ رات کے وجہ، پہاڑوں پر پڑتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو کون کا وہ شہزادی کونین فاطمہ زہرا، ابھی آپ نے ان کا غم منایا، اور کس اہتمام سے شہزادی کے سلسلے میں مجالس ہوئی یہ بیان سے باہر ہے۔ خدا سلامت رکھے ان لوگوں پر کو جنہیں میں فاطمہ پر آنسو بہائے، اس لیے کہ فاطمہ پر بڑے مسائل گزر گئے، اس گھرانے کی مصیبتوں کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ آج دل چاہ رہا ہے کہ شہزادی کا تذکرہ کر دوں، میں کیا عرض کروں۔ شہزادی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، خدا لعنت کرے قنفذ ملعون پر، کہ جس نے پسر خطاب کے کہنے سے شہزادی کے تازیانہ مارا، اور شہزادی دروازے میں اس طرح سے پھس گئی کہ جیسے چکی کے دو کانٹوں میں گندم پستا۔ ہاں عزیزوں، بہت روایتیں ہیں کہ اس دروازے میں ایک کیل بھی لگی ہوئی تھی اور شہزادی کو اس سے بھی بڑی اذیت ہوئی۔ یہ ساری اذیتیں اپنی جگہ، لیکن شہزادی کو ایک ایسی اذیت ہوئی کہ جب دروازہ گرایا گیا تو شہزادی نے چیخ مار کے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ فضا ہائے میرا محسن۔ ہم محسن اس دنیا سے گزر گئے، بچہ ماں کے شکم میں شہید کر دیا گیا۔ شہزادی دروازے کے نیچے، اوپر سے دروازہ، اب میں کیا عرض کروں کہ یہ پسر خطاب کے لوگ اس دروازے پر سے چلتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ مولا علی کو لے کے چلے گئے، گلے میں رسن باندھ دی گئی۔ شہزادی کونین کو ہوش آیا، جب ہوش آیا تو آواز دی فضا علی کہاں ہے؟ میں اتنا کہنا تھا کہ فضا نے سار و قطار رونا شروع کیا۔ شہزادی اپنا غم بھول گئی، اپنی چوٹ کو بھول گئی، اور پلٹ کے پوچھا کہ تم رو کیوں رہی ہو؟ تو فضا نے جواب دیا کہ شہزادی میں کیا بتاؤں، علی کے گلے میں رسن باندھ کے لے کے گئے۔ بس یہ سننا تھا کہ شہزادی تڑپ گئی، کہا میری چادر لاؤ۔ شہزادی نے چادر اوڑھی، تیزی سے مسجد میں آئی۔ خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو، ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ آواز دے رہی تھی ابو الحسن کو چھوڑ دو، لائنوں نے کہا کہ ہم تو انہیں قتل کریں گے۔ فاطمہ نے آواز دی کہ میں ہاتھ بلند کر کے تمہارے لیے بددعا کرتی ہوں۔ مسجد کو زلزلہ آ گیا، لوگ ڈر گئے، کہے فاطمہ آپ علی کو لے جائیں، ہم علی سے کوئی سوال نہ کریں گے۔ گلے سے رسن کھول دی گئی۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، لے کے چلی، یہ کہتی ہوئی کہ یا علی، میرے بابا کے بعد ان لوگوں نے آپ کو مجبور سمجھ لیا ہے۔ علی کو لے کے بیت الشرف میں آئی، رومال نکالا، علی کے چہرے سے گرد کو صاف کرنے لگی۔ صاف کرتے کرتے گردن پر نظر پڑی، فرمایا کہ یا علی یہ نشان کیسا ہے؟ مولا علی نے فرمایا فاطمہ گلے میں رسن ایسے باندھی گئی تھی کہ میرا دم گھٹا جاتا تھا، بس اتنا سننا تھا، چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی۔ میں کہوں گا شہزادی آپ نے ایک رسن کا نشان دیکھا تو برداشت نہ کر سکی، ارے کربلا میں آ جائیے، آ کے دیکھیے حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا ہے، عرض کربلا ہل رہی ہے، آسمان خون کے آنسو رو رہا ہے۔ حسین